بعض ایسے لوگ ہیں ان کو لعنت مول لینے کا شوق ہوتا ہے، وہ گویا کہ اپنے عمل سے خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ لعنت کرو، آپ ہمیں لعنتی کیوں نہیں کہتے؟ تو مومن آدمی کبھی کسی پہ لعنت نہیں کرتا الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اس پر لعنت کرو، تو پھر مومن آدمی مجبور ہو جاتا ہے لعنت کرنے پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پہ لعنت کی، فرمایا کہ جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تو تم کہو کہ تمہارے شر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ بعض لوگ انہیں اور کوئی بات نہیں آتی، وہ صحابہ کی ایمان پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، مجھے یا کسی اور کو کیا حق بنتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ قرار دے دیا، راشدون اللہ نے قرار دے دیا، فائزون قرار دے دیا، مفلحون قرار دے دیا، کہیں اللہ صادقون فرماتا ہے، کہیں قانتون اللہ تعالیٰ ان کی صفات کا ذکر کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی جو صحابہ کی تکفیر کرنے والا ہے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ کیا کسی محدث نے بھی پہلے مرزا صاحب اس بحث کو چھیڑا ہے؟ یا آپ ایک نئے عالم دنیا میں آ گئے ہیں؟ عالم تو ایسے سبقت لسانی سے میری زبان سے لفظ یہ نکل گیا، آپ نے آ کر یہ ایک نئے مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ ڈال دی ہے، آپ یہ بات بتا کر لوگوں کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اس طرح تو لوگ معاذ اللہ وہ صحابہ کی تکفیر شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے جی اس پر ہماری صحت پر ایسی بات کرنے سے کیا اثر پڑتا ہے، اور وہ کہیں گے جی ہم نے فلاں صاحب جو یوٹیوب کے مبلغ اعظم بنے ہوئے ہیں ہم نے اس کا بیان سنا، وہ کہتا ہے صحابہ کی تکفیر کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تو مرزا صاحب یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اگر آپ صحابہ کی تکفیر کر دیں گے تو قرآن تواتر سے ہم تک کیسے پہنچے گا؟ قرآن کا نقل تواتر یہ ثابت ہو سکے گا؟ یہ تو ثابت نہیں ہو سکے گا۔ تو صحابہ وہ اللہ تعالیٰ کا گروہ تھا، اللہ تعالیٰ کا لشکر تھا۔ کبھی کسی صحابی کے بارے میں بعض ایسے لوگ ہیں وہ اس کی باتیں سن کر وہ صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے کل آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی انسان کو نہیں مارا۔ ایک آدمی ان کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگا، انہوں نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا کی یہ توہین کرتا ہے، جنہوں نے افریقہ سے لے کر پوری دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے اسلام کو پھیلا دیا، اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، اور یہ رافضی اس کی توہین کر رہے۔ تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں؟ آپ کو چاہیے ابھی بھی آپ توبہ کر لیں اور آپ اعلانیہ رجوع کریں اپنی اس بات سے کہ میں نے یہ غلط بات کی ہے، وگرنہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ ہوں گے، اور آپ اس وقت کہیں گے جی میں لوگوں کو بتایا کرتا جی صحابہ کی تکفیر کرو، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو مرزا کی دوسری جہالت آپ سنیں، وہ کہتے جی کہ ہم مرزائیوں کو میں کافر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے گروہ سے ہی ٹوٹا ہوا ایک گروہ ہے۔ کہتے کہ میں اس لیے انہیں کافر کہتا ہوں کیونکہ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، وگرنہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ اچھا، آپ کو بڑے نظریات ان کے پسند ہیں؟ ہمارے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ لیں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ پڑھ لیں۔ آپ تو پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اور آ کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے کیا کیا بکواسات نہیں کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جمع کیا اور پھر مجھ سے میں ہی پیدا ہوا۔ یہ مرزا کا نظریہ، ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ کبھی اس نے کہا میں آدم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، اس نے کیا کیا اس نے باتیں کی ہیں۔ اور تیسری بات، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، پشین گوئی دی آپ نے فرمایا کہ ایسے ایسے دجال آئیں گے، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 دجال آئیں گے،
جھوٹے وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی وحی نہیں کی۔ اور مرزا قادیانی کی آپ کتابیں حمامۃ البشرا، اس طرح انجام آتم، یہ اس کی کتابیں پڑھیں تو آپ اس کے نظریات جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ اس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں مرزا صاحب کے ساتھ اگر یہ جونیئر کا لفظ لگا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ جونیئر مرزا صاحب کہتے ہیں، ایک سینئر ہوتا ہے نا تو سینئر کے ثانی ہیں، کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میں نے ایک نماز بھی امام حرم کے پیچھے نہیں پڑھی۔ آپ نے بڑا مار کا مارا ہے۔ آپ کو ان کا کون سا نظریہ پسند نہیں آیا؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ نہیں بننے دیتے؟ یہ ان کا نظریہ آپ کو پسند نہیں آیا؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، تو وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو میلہ گاہ نہیں بننے دیتے، اور وہ صحابہ کی قبروں پہ سجدے نہیں کرنے دیتے۔ کیا آپ کو ان کا یہ نظریہ عقیدہ پسند نہیں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جو انبیاء کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، ان کے پجاری ہیں قبروں کے، وہ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور ان کی بات نظر آئی؟ ان کا وحدت الشہود کا عقیدہ تھا، وحدت الوجود کا عقیدہ تھا، کیونکہ ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس کا وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ اگر تو ان کا یہ نظریہ آپ کو، یہ عقیدہ ان کا آپ کو نظر آیا تو آپ پھر ہمیں بھی بتائیں کہ ان کا تو یہ نظریہ ہے۔ وہ تو سلفی علماء ہیں، ان کا ایسا نظریہ نہیں ہے۔ وہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مستوی مانتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرزا جونیئر کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بھی اس کی باتوں میں آ کر فتنے میں پڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آئیں، وگرنہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے، آپ کے صحابہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرزا صاحب آپ کو میں ابھی بھی دعوت دیتا ہوں، دین حق کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ یہ غلط باتیں میں نے لوگوں میں پھیلائی ہیں۔ آپ کی تو ہزاروں ایسی باتیں ہیں، آپ نے ایسے ریفرنس دیے ہیں کہ یہ بات بخاری شریف میں ہے، جبکہ دور سے بھی اس کا بخاری شریف سے تعلق نہیں ہوتا۔